السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ شروع سے آتے جاتے رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بہروپیہ چل رہا ہے جس کا نام خبیث، شیطان مردود شکیل بن حنیف ہے، اور وہ مردود سامنے تو نہیں آتا۔ جو بہروپیے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں، جو بہروپی ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، جن جن لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے فوراً ہی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ مہدی علیہ السلام تو امام رہیں گے، اور پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی رہیں گے، تو نبی آ جائیں گے تو مہدی کو بھی ان کی بات ماننا پڑے گی۔ اس لیے مہدی نے ہی فوراً عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح اس نے بھی کیا، شکیل ملعون نے بھی کہا کہ میں مہدی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ چند لوگ ہو گئے میرے آگے پیچھے، تو پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ دہلی میں پہنچا۔ دہلی میں اس نے اعلان کیا تو لوگوں نے وہاں ان کی کٹائی پٹائی کی اور بس میں سوار کر کے ان کو روانہ کر دیا واپس ٹرین میں اپنے بہار شریف۔ ایسا ہے کیا کہ مہدی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، لوگ ان کو ماریں گے، اور مدینہ ہوگا وہ دہلی شہر ہوگا، اور دہلی شہر میں مار پیٹ کے پھر ان کو واپس کر دیں گے، اپنے شہر بہار شریف پہنچا دیں گے؟ ایسا ملعون شخص آیا ہے، وہاں سے بھاگ کر واپس پھر دہلی کے دوسرے خطے میں آیا، پھر وہاں اس نے محنت شروع کی۔ اور محنت کیا ہے؟ وہ ایک قادیانیت کی دوسری شاخ ہے، قادیانیت سے نکلنے والی شاخ ہے، قادیانیت سے نکلنے والی شاخ ہے۔ نئے ایڈیشن آ رہے ہیں، نئے ایڈیشن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سین لگا رہے ہیں، اور ہم اور آپ سوئے پڑے ہیں، بیداری نہیں ہے۔ دوستو، جاگ جائیے، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا۔ علماء ہمارے جاگیں، سمجھے؟ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ ان کو ملا اور وہ نئی طریقے کی ٹیکنالوجی بتاتے ہیں کہ دیکھیے وہ سیٹلائٹ ہے، وہ دجال کی آنکھیں ہیں، اور وہ دجال امریکہ اور فلاں ملک جو ہے وہ دجال ہیں، ایسی باتیں من گھڑت چیزیں نوجوانوں کے دلوں میں گھسیڑتے ہیں، دماغ میں، اور وہ کہتے ہیں ٹریننگ دلواتے ہیں، 2-4 ان کی کلاس کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو دوسری جگہ لے جا کر ان کو پھر ٹرین کیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی ان سے سوال کر لیتا ہے تو پوچھتے تم نے کسی عالم سے تو نہیں پوچھا؟ تمہارے عالموں کو معلوم نہیں ہے، یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تیار رہیے، ایکٹیو رہیے، اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر چاروں طرف دیکھیے۔ ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی، پھسلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جو بندہ چلا جا رہا ہے پھر واپس نہیں آ رہا ہے، اور اس کو چند ایسی حدیثیں رٹا دی جاتی ہیں الٹی سیدھی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 ایسے کر کے، اور بخاری، مسلم اور نسائی اور فلاں کتابوں کے حوالے سے وہ حدیثیں دی جاتی ہیں، بس اس کو وہی اردو میں یا ہندی میں یاد ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنے بچوں کو تیار کیجیے، بچوں کو عقائد کی تعلیم مضبوط کیجیے۔ اگر آپ کے بچے نے پڑھ لیا اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور مہدی تو فلاں جگہ آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ امامت کریں گے آ کر، وہ سارے عقائد کو مکاتب کے اندر رٹا دیجیے، گھول کر پلا دیجیے۔ لیکن فقدان ہے اس کا کہ ہمارے بچے مکتبوں میں نہیں جاتے، ہم بھیجتے بھی ہیں تو ٹائم سے بھیجتے ہیں،
پورا دن ہمارے بچے اسکول کالج اسکول کی تیاریوں میں لگا رہے ہیں جو شرک کے اڈے ہیں۔ تعلیمی پالیسی کیا ہے ہماری؟ تعلیمی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ شرک کے اڈے۔ محض اللہ سے نہ ہونے کا یقین ان کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے، محض اللہ سے نہ ہونے کا یقین بٹھایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پورے ضلع سے، پورے مدھیہ پردیش کے خصوصاً علماء سے کہ تیار ہو جائیے، اپنی آنکھوں کو کھول لیجئے، اور جو مرتد کرنے والی مشینیں نئے ایڈیشن آ گئے ہیں ان پہ توجہ رکھیے۔ جو بچے اسکول میں کالجز میں باہر پڑھ رہے ہیں اپنے گاؤں سے شہروں میں، ان کا دھیان رکھیے، ان کے نظریات کا دھیان رکھیے، ان کی سوچ کا دھیان رکھیے۔ جو لوگ کم علم ہیں، جو ادھر ادھر جا کر دین سیکھ کر آتے ہیں، ان کا دھیان رکھیے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا نظریہ بدلا تو ہوا تو نہیں ہے، وہ کسی کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئے۔ اس لیے ہمارے علماء کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی غافل ہوں، آپ یہ مت سمجھیے میں آپ کو رش کہہ رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، خصوصاً اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے غافل ہوں، میں اپنی آنکھ کھولوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کوئی رد و بدل کرے اور کوئی چینج کرے، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں سکون کیسے لے سکتا ہوں؟ کوئی مرتد ہو جائے کیسے سکون لے سکتا ہوں؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب تیار رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قلب میں لائیں، اپنے مکاتب کو مضبوط کریں۔ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں مکتب کھول کر، لیکن بچے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وقت نہیں دیتے۔ اس لیے بچوں کو پہنچائیے مکتب کے اندر۔ 24 گھنٹے ہمارا مکتب کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ نوجوان بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، کوئی بھی آ کر کبھی بھی ٹائم لے کر یہاں علم حاصل، ہمارے اس ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ گزارش ہے آپ سب سے، آپ چاہیں اپنے بچوں کو جو ٹائم چاہیں، جس ٹائم چاہیں، وقت متعین کر یہاں پر لا سکتے ہیں۔ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، آئیں ہمارے ساتھ جڑیں اور عقائد کی تعلیم کو مضبوط کریں۔ آئیے ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویدار ہیں، اس محبت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بچوں کو عقائد، اپنے بڑوں کو عقائد، اپنے خواتین ماں بہنوں کو عقائد کی تعلیم دیں گے، اور وہ عقائد گھول کر پلائیں گے، دلوں میں اتار کر ان سے کہیں گے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ بھائیو، دوستو، اپنے دل کو نرم کیجئے، دماغ کو تر و تازہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کے تحفے بھیجیے، تاکہ آپ نے اتنی خوبصورت شریعت اور سنت ہمیں عطا فرمائی، قرآن دیا متن کی شکل میں، حدیث دی شرح کی شکل میں، پوری زندگی کو کھول کے بتایا کہ مسلمانوں آپ کو کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ اپنے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آئیے ہمارے اس خوبصورت پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔